بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز پر وقت مل سکے۔ آج لائے ہیں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کا نام ہے فقیر کی عجیب دعا۔ مسز خان ایک موٹی عورت تھی جو اکیلی ایک الگ تھلگ مکان میں رہتی تھی۔ اس کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو بتاتی کہ میں بہت مہربان ہوں، لیکن خود کہنے سے تو کوئی مہربان نہیں ہو جاتا۔ ایک دن ایک فقیر نے مسز خان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت غریب تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان حال تھا۔ آدمی نے مسز خان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ مسز خان غصے سے تلملاتی ہوئی باہر نکلی اور یہ کہتے ہوئے اس غریب آدمی پر برس پڑی، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے کھانے کو کچھ نہیں، اگر اتنے ہی بھوکے ہو تو خود محنت کر کے کماؤ اور کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ غریب آدمی بند دروازے کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مسز خان نے اندر جا کر اپنے لیے چائے کا ایک کپ گرم کیا اور مزے لے لے کر پیتی رہی۔ غریب آدمی سڑک کے کنارے چلتا ہوا ایک دوسرے مکان کے پاس پہنچا جہاں مسز شبیر رہا کرتی تھی۔ جو ہی مسز شبیر کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسز شبیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو اور تمہیں سردی بھی لگ رہی ہے۔ مسز شبیر نے فقیر سے کہا، آؤ تم اندر آ جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ مسز شبیر اسے اندر لے کے آئیں، اسے کھانا پیش کیا اور 2 سیب بھی ساتھ میں دیے۔ اس آدمی نے کھانا کھایا اور شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آدمی کھڑا ہو گیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا سورج غروب ہوتے وقت آپ جو کام شروع کریں گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مسز شبیر سوچنے لگی کہ اس آدمی نے کیا عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو کام تم مغرب کے وقت سٹارٹ کرو وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ پھر مسز شبیر کو میز پر ایک سیب رکھا ہوا دکھائی دیا تو وہ خود سے کہنے لگی، بیچارے نے تو صرف ایک ہی سیب کھایا اور ایک سیب چھوڑ گیا، جبکہ میری خواہش تھی کہ وہ دونوں سیب کھا لے۔ کیوں نہ میں اس بچے ہوئے سیب کو ٹوکری میں رکھ دوں۔ اس نے وہ سیب اٹھایا اور بڑی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت سا سیب میز پر رکھا ہوا دکھائی۔ مسز شبیر نے جب اس سیب کو اٹھا کر ٹوکری میں ڈالنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ٹوکری میں تو ایک سیب پہلے سے موجود ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ گھر میں تو ایک ہی سیب موجود تھا۔ اب بار بار ایسا ہونے لگا کہ جب بھی مسز شبیر میز سے سیب اٹھا کر ٹوکری میں ڈالتی اور مڑتی اور واپس آتی تو دیکھتی کہ میز پر ایک سیب پڑا ہے۔ وہ سیب کو اٹھاتی ٹوکری میں ڈالتی۔ اب مسز شبیر سمجھ گئی تھی کہ اس آدمی کی بات کا کیا مطلب ہے۔ وہ ٹوکری میں سیب جمع کرتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور پھر میز پر کوئی سیب نظر نہ آیا۔ اب اس کی ٹوکری سیبوں سے بھر چکی تھی۔ دوسرے دن اس نے وہ سیبوں سے بھری ٹوکری بازار میں جا کر بیچ دی۔ اس طرح اس کے پاس بہت زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی۔ جب مسز خان نے مسز شبیر کو سیب بیچتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تمہارے پاس اتنے زیادہ سیب کہاں سے آ گئے؟ تمہارے گھر تو کوئی سیبوں کا درخت بھی نہیں ہے۔ پھر مسز شبیر نے اسے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک غریب آدمی کو کھانے کے لیے اس نے روٹی اور سیب دیے تھے اور کس طرح اس نے شکریہ ادا کیا اور دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ اب مسز خان نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر وہی بوڑھا اس کو دوبارہ نظر آیا تو خوب کھلاؤں گی، پلاؤں گی اور اس کی خوب خدمت کروں گی تاکہ میں بھی بہت سارا پیسہ اکٹھا کر سکوں۔ اگلے دن وہ بوڑھا دوبارہ آیا۔ مسز خان اس کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے بوڑھے آدمی سے درخواست کی، مہربانی کر کے آپ میرے گھر آئیں، میں آپ کی خاطر مدارت کرنا چاہتی ہوں۔ بوڑھا گھر کے اندر آ گیا۔ مسز خان نے اسے کھانے پینے کے لیے دیا اور کھانے کے بعد اسے چائے اور کیک بھی کھلایا۔ بوڑھے آدمی نے بہت سا کیک کھایا اور بہت سی چائے پی۔
تب وہ کھڑا ہو گیا اور مسز خان کا شکریہ ادا کیا۔ مسز خان غور سے وہ باتیں سننے کے انتظار میں تھی جن کے بعد اسے اپنی من پسند چیزوں کا ڈھیر مل سکتا تھا۔ پھر بوڑھا آدمی بولا، سورج ڈوبنے کے وقت جو کام تم سٹارٹ کرو گی وہ چاند نکلنے تک جاری رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھے نے اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ مسز خان نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ جب سورج غروب ہوگا تو وہ کیا کام کرے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ 1000 کا نوٹ ٹیبل سے اٹھا کر ٹوکری میں ڈالے گی اور پھر یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا چاند کے نکلنے تک، اور اس کے پاس نوٹوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اور اسی طرح صبح ہونے تک میں بہت مالدار ہو جاؤں گی۔ آخر سورج غروب ہونے لگا اور وہ وقت آ پہنچا جس کا مسز خان کو بے چینی سے انتظار تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا کہ مسز خان نے بے دہانی میں تیزی سے مڑی، جس کے نتیجے میں وہ میز پر رکھے ہوئے چائے کے کپ سے ٹکرا گئی اور چائے فرش پر گر کر بہنے لگی۔ اس نے جلدی سے کپڑا اٹھایا اور فرش صاف کرنے لگی۔ جب یہ کر ہی رہی تھی تو اسی وقت سورج غروب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیچاری فرش صاف کرتی رہی اور بار بار چائے گر جاتی، یہاں تک کہ چاند نکل آیا، اور اسی رات چاند دیر سے نکلا تھا۔ مسز خان نے لالچ کی خاطر بوڑھے آدمی کو کھانا کھلایا تھا۔ مدد کرنا تو مقصود نہیں تھا، صرف لالچ ہی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔